اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اسلامیات کا اپنا 10 کلاس کی جو کورس کا جو ہم لوگوں نے سورہ الاحزاب ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کا تیسرا رکوع سٹارٹ کریں گے، اور اس تیسرے رکوع میں جو ہے وہ ٹوٹل 7 آیات ہیں 21 سے لے کر 27 تک، جیسے میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے۔ سٹارٹ کرتی ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہیں پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور خدا کا کثرت ذکر کرتا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بات کیا ہو رہی ہے کہ مومنوں کو جو ہے ایک بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے، زیادہ ان کو جو ہے فکر کس کو ہو سکتی ہے، زیادہ نقصان کس کو ہو سکتا ہے، یا زیادہ جو ہے وہ جان کی جو ہے وہ فکر کس کو ہو سکتی ہے، مطلب فکر ان دی سینس کہ خطرہ کس کو ہو سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا تو مشرکین کا مقصد ہی یہی تھا کہ محمد کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ان کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے، ان کو زخمی کر دیا جائے، کچھ نہ کچھ سوچتے ہی رہتے تھے کہ محمد پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرے ایسا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ کون مشکل میں ہوگا، اور اس کے باوجود کہ وہ مشکل میں ہیں مگر پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فکر میں ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں وہ ہل رہے۔ تو ان صحابہ جو ہیں اور جو مومنین ہیں ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، کہ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ بھی تو تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں جنگ میں شریک ہیں سوری، تو ان سے زیادہ کس کو جو ہے وہ پریشانی ہوگی۔ لیکن جب وہ جو ہے کسی بات کا ڈر ہو، خوف نہیں رکھتے، استقامت سے کھڑے ہیں، تو تمہیں بھی جو ہے وہ ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور خدا کا جو ہے وہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں تمہیں خوشی دیتا ہوں تب بھی میرا ذکر کرو، میں تمہیں غم دیتا ہوں تب بھی میری فکر کرو، تب بھی میرا ذکر کرو، تب بھی میری جو ہے وہ مجھ سے مغفرت مانگو، کبھی بھی جو ہے وہ شکوہ نہ کرو، جو تمہیں مل رہا ہے اس پہ شکر کرو، چاہے وہ جیسے بھی سچویشن میں جیسے بھی حالات ہیں، جس طرح سے اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہتا اس طرح سے برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس کے میننگس لکھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ كَانَ اور یقیناً، لَقَدْ كَانَ لَقَدْ یقیناً، کانا تھا، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، فی میں رسول اللہ، اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین، ٹھیک ہے جی۔ لیمن کانا، اس کے لیے جو ہے یا اس کے لیے جو تھا، لیمن اس کے لیے جو کانا تھا یا ہے،
یرجو اللہ امید کرتا ہے اللہ، امید رکھتا ہے، یرجو اللہ امید کہ جو یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ملنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا یقین تھا اور مومنوں کو بھی اسی بات کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اسی بات کا یقین رکھو۔ یرجو اللہ اللہ سے والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے جی، والیوم اور دن پر، یوم کا معنی جو ہے وہ دن کے ہیں اور آخرہ آخرت کے دن پر۔ وذکر اللہ اور یاد کیا، ذکر اللہ اللہ کو، کثیرن بہت زیادہ، 21 ٹھیک ہے جی، کہ یعنی جس کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن پر جو ہے وہ بھروسہ ہوگا، وہ ثابت قدم رہے گا اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اس سے ڈرتا رہے گا۔ نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوگی، اور اس سے ان کا جو ایمان اور اطاعت ہے وہ اور زیادہ ہوگی۔ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جو مومنوں سے جو ہے وہ جس بات کا وعدہ کیا ہو، جیسے اگر ہم لوگ بدر کی جنگ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو بدر میں جو ہے مومنوں سے وعدہ تھا کہ تمہیں جو ہے وہ دو میں سے ایک یا دونوں پر جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ دے دوں گا۔ اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کیا، اسی سے عہد کے مقام میں بھی جو انہوں نے اپنے ہر وعدے کو پورا کیا۔ پھر احزاب کی بات آئی تو احزاب میں بھی جو ہے جو ثابت قدم رہے وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ اس بات کو پورا کرتے ہیں۔ سم ٹائم آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اور سم ٹائم آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ بات پوری بھی ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جب مومنوں نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا، اب میں نے کل جو میں تفسیر پڑھ رہی تھی اس قرآن پاک کی، تو میں نے وہاں پر جو ہے وہ 12,000 پڑھا، اور اسی طرح سے میں نیٹ پہ پڑھ رہی تھی تو میں نے 10,000 پڑھا، اور سم ٹائمز بکس پہ میں نے 13,000 یا 20,000 پڑھا ہے۔ تو اس میں بھی بہت جو ہے نا وہ روایات جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آپ کو ملیں گی کہ کتنی لشکر کی تعداد تھی، جو کافروں کے جو لشکر تھے ان کی تعداد کتنی تھی، اور جو مومنوں کے تھے ان کی کیا تعداد تھی۔ تو جب انہوں نے مومنوں نے جب کافروں کے جو ہے وہ گروہوں کو دیکھا، ان کی قبیلوں کو دیکھا کہ سارے کے سارے قبیلے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو ہے وہ کہہ دیا ہوا تھا کہ جب تم سے کوئی وعدے کا ارادہ کرے، جب تم سے کوئی وعدے کا جو وہ عہد کرے یا تم لوگ سے جو ہے وہ وعدہ معاہدہ جو ہے وہ کرنا چاہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ تم لوگوں کا ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا چاہے، اگر وہ خود سے چاہتے ہیں تو تم اس پہ کر لو،
ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کا ہی اسی کا صلہ جو ہے وہ پورا دو. اب یہاں پر جو ہے وہ حزب مطلب بہت سارے قبائل تھے, بہت سارے گروہ تھے, اور وہ بھی سب شامل تھے جنہوں نے معاہدہ کیے ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر اول تو ہم جو ہے وہ کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کے خلاف جو ہے, ٹھیک ہے, اور اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں بھی شامل ہوئے, ان کی جو ہے وہ گروہ میں بھی شامل ہوئے, تو وہ اسی نیت سے کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں, یعنی کہ کافروں کے ساتھ. اینیویز جی, تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو خدا کا وعدہ جو ہے وہ ان کو پورا نظر آیا, اور انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور حق پر ہے, اور ان کا جو ایمان تھا وہ ان کو اور بھی زیادہ جو ایمان کی قوت اور طاقت جو ہے وہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اس کی میں نیکسٹ لکھتی ہوں. ولما اور جب دیکھا, جب دیکھا, ولما اور جب, دیکھا, المؤمنون مومنوں نے, مومنوں نے یا ایمان والوں نے, نل احزاب, حزب کی جمع گروہ, قالو کہا, ھذا ما یہ جس کا, قالو انہوں نے کہا, ھذا ما, ھذا یہ, ما جس کا, یا جو, یا جس, وعدنا اللہ, وعدنا اللہ وعدہ کیا ہے, وعدنا اللہ, وعدنا ہم سے وعدہ کیا گیا, وعدہ کیا اللہ اللہ نے, ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ورسولہ وصدق اللہ اور سچ کہا اللہ نے, ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وما زادہم اور نہیں زادہم ان کا زیادہ ہو گیا, وما اور نہیں
زادہم الا مگر ایمانن ایمانا و تسلیما ایمانا ایمان و تسلیما اور اطاعت اور فرما برداری. ٹھیک ہے جی 22 آیت نمبر تھی کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھو گے تو تمہیں جو ہے ہر چیز صحیح نظر آئے گی. نیکسٹ آیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ کہہ رہے جی کہ مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے اور کیا تھا اور اس کو سچ کر دکھایا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا. کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے، مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں آپ دیکھیں، غزوہ احد میں دیکھیں، جنہوں نے شروع دن سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، وہ پہلی جنگوں میں جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر چکے، یعنی ان کو شہادت کا مرتبہ مل چکا. جن میں حضرت طلحہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کو جو ہے ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے جو کہا تھا وہ پورا کر دیا، کہ انہوں نے غزوہ احد میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے وہ ڈال بن کے کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ہر تیر کو جو ہے وہ روک رہے تھے. اور انسان میں جتنی اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے اس سے زیادہ تو وہ نہیں کر سکتا. اور ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ اتنے تیر انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ کھائے تھے کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ جو ہے پھر وہ لڑکھڑا کر جو ہے وہ گر گئے تھے، کہ ان کو جو ہے پھر وہ شہادت کا جو ہے وہ رتبہ ملا تھا. تو ایسی جو ہے بہت سارے صحابہ کہ جنہوں نے اپنی جو ہے وہ بات جو کہی وہ ان کو جو ہے وہ پوری ملی، اور جو بات انہوں نے سوچی، انہوں نے جو خواہش کی کہ وہ ہمیں جو ہے وہ شہادت کا رتبہ مل جائے یا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ایک بلند مقام ملے، وہ ان کا جو ہے وہ بات جو ہے ان کی جو ہے پوری ہوگی. اور بہت سارے جو ایسے صحابہ تھے جو اب تک جو ہے وہ انتظار میں بیٹھے تھے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ جو ہے جو وعدہ کیا وہ اس کو پورا کر دکھایا، اور جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو بھی پورا کر دکھایا مومنوں میں. اس آیت کے میننگس لکھتے ہیں. من المؤمنین مومنوں میں سے رجال آدمی، اور جو مطلب یہ زیادہ جمع کی جو ہے وہ، اور یہ رجل ان کا جو ہے وہ میں یہاں پہ ورڈ بھی لکھ کے دکھا دیتی ہوں، یہ جو ہے وہ جمع میں ہے، اور اس کا جو واحد ہے یعنی ایک آدمی، یہ زیادہ آدمی کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں جو ہے وہ الف نہیں آئے گا، اس کو ملا کر لکھا جائے گا. رجل
کہ جی اور وہ جو واحد ہے اس کا مطلب ایک آدمی. یہاں پر جو زیادہ کی تعداد کی بات ہو رہی ہے تو رجالون. یہاں پہ بھی میں لکھ دیتی ہوں. جمع آدمی. صدقو انہوں نے سچ کر دکھایا. ما احد اللہ جو انہوں نے عہد کیا. ما کے معنی ہے جو کہ. عہد کیا اللہ سے. علیہ اس پر. فمنہم پس ان میں سے. بس ان میں سے من قضا جس نے پوری کر دی. قضا پوری کر دی. نخبہ اپنی نظر یعنی اپنا نذرانہ اپنی خواہش. فمنہم من ينتظر فمنہم ومنہم اور ان میں سے من ينتظر جو انتظار کر رہے ہیں. کرتا ہے جو انتظار کرتا ہے. وما بدلو وما اور جو وما کے معنی یہاں پہ اور نہیں کے ہیں. بدلو تبدیلا انہوں نے تبدیل کیا. تبدیلا تبدیل کرنا.
آیت نمبر 23. ٹھیک ہے جی، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے رستے پہ چلتا ہے اور پھر اپنے عہد کو جو ہے پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ مہربان رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نیکسٹ آیت ہے جی، لِيَخْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. کیا بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے، اور بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. کہ یعنی کہ جو سچے ہیں، جو حق کی راہ پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے چل رہے ہیں، ان کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو انصاف کرتا ہی ہے، ان پر تو انعامات جو ہے وہ کرتا ہی ہے، ان کی بخشش تو کرتا ہی ہے. لیکن جو منافق ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے بخش دے گا، ان کے بھی جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے یہ کہ وہ سچے دل سے ایمان لانے والے ہوں تو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک بخشنے والا مہربان ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اس کی مینکس لکھتے ہیں. لِيَخْزِيَ اللَّهُ تاکہ بدلہ دے، تاکہ بدلہ دے اللہ اللہ تعالیٰ الصادقین سچے لوگوں کو بصدقہم ان کی سچائی کا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَيُعَذِّبَ اور عذاب دے گا اور وہ عذاب دے گا المنافقین منافق کی جمع ان اگر شاء وہ چاہے او یا توبہ یا وہ توبہ قبول کر لے یا توبہ وہ توبہ قبول کر لے علیہم ان پر بے شک اللہ کانا ہے غفوراً
بخشنے والا، رحیمن، رحم کرنے والا. آیت نمبر 24. ٹھیک ہے جی. کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے جو ہے وہ سزا دے، لیکن نیتوں کو دیکھتے ہوئے کہ اعمال کا دار و مدار بھی جو ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہوتا ہے. نیکسٹ آیت ہے جی آیت نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکاف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا وکان اللہ قویا عزیزا. اور کافر جو تھے خدا نے ان کو پھیر دیا، اور جو کافر تھے خدا نے ان کو پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے. اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے. اب اس کے بارے میں کہ جب کفار کو جو ہے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور ناکامی سے وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنا سارا ساز و سامان جو ہے وہ ان کو مطلب ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ آیا. ٹھیک ہے، میدان سے وہ خالی ہاتھ لوٹے، نہ مال ان کے ہاتھ میں آیا اور نہ ہی کوئی فتح ان کے ہاتھ میں آئی. اور جو ان کا سب سے جو طاقتور جو ایک تھا ان کا سردار تھا، جس کا نام تھا عمرو بن، یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں، عمرو بن عبدود. ہاں جی، عبدود ہی پڑھا جائے گا شاید اس کو. عمرو بن عبدود جو ہے، جو اتنا نامور سردار تھا کہ اس کو جو ہے 1000 سواروں کے برابر جو ہے اس کو جو ہے وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ گھوڑ سواری میں وہ ایسا زبردست تھا کہ 1000 ایک طرف اور وہ اکیلا ایک طرف. اور اس کی جو موت تھی وہ کن کے ہاتھوں ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں جو ہے ان کی موت ہوئی، اس کی موت ہوئی. اور مشرکین نے درخواست کی کہ ہم سے 10,000 لے لیں اور اس کی جو ہے وہ میت دے دیں ہمیں. وہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم سے جو ہے نا وہ 10,000 لے لیں اور ہم جو ہے وہ ہمیں اس کی میت دے دو. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کی میت ویسے بھی لے جاؤ، ہم مردار کا گوشت نہیں کھاتے، کہ ہمیں اس کی میت لے کے کیا کرنا ہے. تو اس طرح کے جو ہے معاملات ہوئے. جو میرے انفارمیشن کے مطابق اور جو میں نے اسٹڈی کیا یا مجھے جو پتہ چلا اس کے مطابق جو ہے مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید ہوئے اور جو ان کے کافروں کے جو ہے وہ کتنے لوگ شہید ہوئے. تو ان میں جو ہے جو کافروں کی جو تعداد تھی وہ 8 ہلاکتیں ہوئی تھیں کثیر مالی تعداد کے ساتھ، اور جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی وہ 6 شہادتیں ہوئی تھی کہ 6 جو ہے وہ صحابہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اتنی طاقتور لڑائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کافی تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہزاروں فرشتے اور جو ہے اتنی تیز آندھی جو ان پہ عذاب کے طور پر نازل کی تھی کہ وہ وہاں پہ ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے. اور مومنوں کے لیے اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے. اینی ویز اس کے میننگس لکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شاید اسی لیے شیر خدا کہا جاتا ہے کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا، کہ جو ان کا کیا ہوا کام ہوتا تھا وہ ہزاروں پر جو ہے وہ بھاری ہوتا تھا. وارد اللہ الذین واردہ اور پھیر دیا اللہ نے الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا تھا بغیظہم اپنے غصے سے
لم ینالو وہ حاصل نہ کر سکے، لم نہ ینالو وہ حاصل کر سکے، وہ حاصل نہ کر سکے، خیرن فائدہ، وکاف اللہ اور کافی ہو گیا اللہ، کافی ہو گیا اللہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ کافی تھا. المؤمنین مومنوں کے لیے، نل قتال لڑائی میں، لڑائی کے لیے، لڑائی میں. وکان اللہ قویا عزیزا، وکان اللہ اور اللہ، وکانا اور ہے اللہ، قویا طاقت والا، عزیزم زبردست یا غالب آنے والا. ٹھیک ہے جی، یا زبردست یا غالب آنے والا. آیت نمبر 25. کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جو ہے کافروں کے لیے کافی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی پھیر دیا ان کو، ان کے جو ہے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کے غصے سے، ان کو اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ لوگ وہاں ٹھہر ہی نہ سکے، اور مومنوں کو ان پر جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی. نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جی اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعے سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے اور کتنوں کو قید کر دیتے. یہاں پر جو ہے اس کی میں نے تفسیر کافی ڈیٹیل سے پڑھی تھی اس آیت کی، میں آپ کو بھی وہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ کیا اس میں بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اور انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے اور کتنوں کو جو ہے وہ قید کر دیتے. یہاں پہ ان کی کتاب کا بھی تھوڑا سا حوالہ آتا ہے کیونکہ ان کی کتاب میں بھی یہی بات ہو رہی تھی، اور وہی بات جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی کر رہا ہے. میں نے اس کی تفسیر پڑھی تھی کہ یہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہود وہ جو بنی کرزینہ، بنی کرزینہ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، اور مدینہ کے جو ہے مشرق کی جانب میں جو ہے وہ ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا. مدینہ میں مشرق کی جانب جو ہے ان کا ایک قلعہ تھا، اور وہ قلعہ اس قدر مضبوط تھا کہ پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے صلح کا معاہدہ کیے ہوئے تھے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے وہ
حیہ ابن اخطب کو جو ہے وہ اغوا سے جو ہے تمام معاہدات جو ہیں ان کے وہ بلائے طاق رکھ کر جو ہے مشرکین کی مدد پر کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بزدلانہ حملہ کرنا چاہا، جس کا جواب میں حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بڑی بہادری سے جو ہے وہ اس کا جواب دیا اور مقابلہ کیا۔ جب کفار قریش وغیرہ عاجز ہو کر چلے گئے تو بنو کرزینہ اپنے مضبوط قلعوں میں جو ہے وہ جا کر گھس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور چہرہ پر غبار کا اثر تھا، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ فرشتے ہنوز ہتھیار جو ہے وہ باندھے ہوئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ابھی لوگ چلے گئے ہیں تو جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ نبی بھی کوئی جو ہے وہ خدا تو نہیں تھے نعوذ باللہ، وہ ان کو بھی جو ہے اللہ کی طرف سے جو آگاہی اور وحی ہوتی تھی، اور پھر ان کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے جو ان کو جتنا علم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا تھا، تو وہ وہاں پر جو انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، یہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن واپس تو خیر وہ نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے ان کو انہی کے قلعے کے اندر ہی جو ہے وہ اس حال تک پہنچا دو کہ وہ دوبارہ کبھی تمہاری طرف جو ہے وہ اٹھ نہ سکے۔ تو ایسے میں جو ہے کیا کیا گیا کہ کافی سارے جو ہے نہایت سرات کے ساتھ جو اسلامی فوج نے جو ہے ان کی قلعوں کا محاصرہ کیا، کافی سارے فوج نے جو ہے ان کا محاصرہ کیا، اور 24-25 دن محاصرہ جاری رہا۔ آخر میں کیا ہوا کہ وہ جو مسورین کی جو تاب تھی وہ نہ لا سکے، وہ برداشت نہ کر سکے اتنی دیر تک جو ہے وہ بند رکھنے، کہا انہوں نے مدینے میں مسلمانوں کو جو ہے مسحور کر رکھا تھا، اور اس کی ان ڈیز کی تعداد بھی اتنی ہی تھی، اور اب جب خود اپنی باری آئی تو اپنے ہی قلعے میں وہ اتنی دیر تک قید نہ رہ سکے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر انہوں نے پیغام بھیجنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا جی بنی کرزینہ کے خلاف حضرت سعد کا فیصلہ، آخر میں جو ہے ان کی طرف سے جو ہے بات اس پر ٹھہری کہ ہم قلعوں سے باہر آتے ہیں، اور اوس کے سردار جو حضرت سعد بن معاذ کو حاکم ٹھہراتے ہیں، حاکم یعنی کہ جس کو آپ خلیفہ جو ہے وہ اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں، جو فیصلہ ہمارے حق میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کر دیں گے ہم جو منظور کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے قبول فرمایا۔ قصہ مختصر، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بحیثیت ایک مسلم حاکم کے فیصلہ کیا کہ بنی کرزینہ کے سب جوان جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ اب یہ جو میں بات بتانے لگی یہ ان کی اپنی کتاب تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے اس بارے میں جو ہے وہ جتنا مجھے جو وہ تفسیر ملی وہ میں نے نوٹ کی تھی، تو میں آپ لوگوں کو وہی جو ہے پڑھ کے سنا رہی ہوں، یہ ایک انفارمیشن کے طور پہ جو ہے وہ بتا رہی ہوں، ادروائز اس کا کوئی بہت زیادہ لنک نہیں ہے آپ کے سلیبس سے، لیکن سم ٹائم اگر آپ تفسیر میں کچھ زیادہ جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے وہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جوان قتل کر دیا جائے، اور عورتیں لڑکے سب قید جو غلامی میں لائے جائیں، یعنی کہ جو عورتیں ہیں جو چھوٹے لڑکے ہیں ان سب کو غلامی میں لایا جائے، اور ان کے اعمال و جائیداد جو ہے ان کے مالک مہاجرین ہو، چونکہ مہاجرین کو وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، ان کو جو ہے انصار نے پناہ دی، انصار نے اپنی جو ہے وہ جائیداد اپنی جو ہے کاروبار وغیرہ کو ان کے ساتھ جو ہے شیئر کیا تھا، تو ابھی تک جو ہے مہاجرین ابھی تک وہاں پہ بالکل بھی سیٹل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس جنگ کے بعد اور یہاں سے ملنے والے مالوں کی نعمت جس کی بھی بات ہونے لگی ہے، اس کے بعد مہاجرین کا جو ہے وہ ایک مقام جو ہے وہ ہو گیا تھا، وہ اپنے لائف کو جو ہے وہ سیٹل کر چکے تھے وہاں پر، کہ مالک جو مہاجرین ہو، اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کی بدعہدی کی سزا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ یہ جو مال ہے ان کے جو ہے وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کی جو ہے مرضی اور ان کی سزا جو ہے وہ ان کی بدعہدی کی سزا وہ یہی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اور یہ فیصلہ ٹھیک ان کی مسلمہ اسلامی کتاب جو ہے تورات کے مطابق جو ہے وہ لکھا گیا، کیونکہ ان کی کتاب استثناء میں جو ہے وہ 20 اور 10 نمبر کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے، اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دے تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں تو سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں۔ انہوں نے اپنی ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی ہی کتاب کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یہودی کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ ان پہ کبھی بھروسہ ہی نہ کیا جائے، ایون ان کے نبی تک کو جو ہے کہہ دیا گیا تھا کہ ان پر جو ہے وہ بھروسہ کبھی مت کریں، کیونکہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے پہلے تو صلح کا ارادہ کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی دفعہ جو ان کی طرف صلح کا پیغام بھیجا ہوگا، کہ نہ جانے کتنی دفعہ ان کو جو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ اسلام جو ہے ایک امن پسند جو ہے مذہب ہے، تو وہ تو کبھی بھی خود سے جو ہے وہ کسی کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ تو خود جو ہے ہماری طرف جو ہے یا ان صحابہ کی طرف جو ہے وہ بری نظر رکھتے تھے، اسلام کو جو ہے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن اگر صلح نہ کرے تو
ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہے. یعنی کہ ان کے فیصلے کے مطابق پھر ان کی ہی جو کتابوں میں جو لکھا تھا اسی کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ وہ ان کی ہی بات جو ہے انہیں پہ الٹا دی. تو ان کو جو ہے وہ یہ سزا دی گئی کہ 100 یہودی نوجوان جو ہے وہ قتل کیے گئے، اور 100 عورتیں جو ہے وہ اور لڑکے جو ہے وہ قید ہو گئے، اور ان کے جو مال و اسباب تھے وہ سب جو ہے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے. میں نے اس کی تفسیر جو ہے وہ ذرا اسی لیے جو ہے وہ بتائی ہے کہ پتہ لگ جائے کہ آپ کو بھی کہ کیا تھا اس میں، کیا ہوا تھا اس جنگ کے دوران. ادروائز اگر ہم تفسیر پڑھنے لگے تو ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ لگے گا کہ جو ہمیں کبھی جو ہے وہ سننے میں ریگولرلی لائف میں جو ہے وہ ریگولر لائف میں جو ہے آپ کو سننے کو نہیں ملتی ہیں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اتارا الذین جو انہوں نے یا جنہوں نے ظہروا مدد کی ہم من اہل الکتابی ہم ان کی من اہل الکتابی من من سے یا اہل کتاب والوں سے من سیاسیہم ان کے قلعے من سے سیاسیہم ان کے قلعے وقذافہ اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں فی قلوبہم روبا ان کے دلوں میں ان کے دل میں مروبہ روب روبہ خوف یا روب آپ کہہ سکتے ہیں. فریقاً گروہ یا فریقاً گروہ تقتلون تقتلون تاکہ تم قتل کرتے ہو وتأثرون اور تم قید کرتے ہو
فریقاً گروہ. آیت نمبر 26. ٹھیک ہے جی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قتل کروایا، کہ مطلب انہوں نے اپنی جانوں کو جو وہ خود جو ہے وہ دشمن بنے تھے، کس طرح سے انہوں نے خود اپنی جانوں کو جو ہے وہ اپنی، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میدان سے جو ہے بھاگیں گے تو بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جیسے باتیں کی تھی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں گے تو وہ اپنی جان بچا لیں گے، بے شک موت جو ہے وہ اس کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ روک نہیں سکتا انسان. نیکسٹ اور لاسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور ان کی زمین اور ان کے گھر، ان کے مال اور زمین کا جس پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا، تم کو وارث بنا دیا خدا جس پر قادر ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ کس زمین کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی زمین تو وہ کہ جس پہ ان کو جو ہے وہ ان کا قلعہ بھی ان کو جو ہے فتح کر لیا اور ان کی جتنے بھی مال و اسباب تھے وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں، یہ جو زمین تھی جو مدینہ کے قریب ہاتھ میں جو ہے ان کے لگی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دی. پھر ان کا جو ہے وہ گزارا جو ہے وہ گزارنے کا جو ان کا ٹھکانہ جو ایک بن گیا کہ ان کو جو ہے رہنے کے لیے بھی جگہ میسر ہوگی اور ان کا جو ہے وہ گزارا بھی اچھا ہو سکا. دوسری زمین سے مراد تھی خیبر کی زمین، یہ کہ اس کے 2 برس بعد جو ان کے ہاتھ لگی تھی، اور اس سے جو ہے وہ اس کے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اصحابہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے وہ اسود حال ہو گئے تھے اور ان کی جو ہے وہ ذرا زندگی میں جو ہے وہ بہتری آ گئی تھی. اب بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین، یہ دوسری زمین تھی، یہ مکہ کی ہے، اور بعض جو ہیں وہ فارس اور روم کی زمین بھی مراد لیتے ہیں جو آپ کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے جو فتح ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت تک جو زمینیں فتح کی جائیں گے وہ سب ان میں شامل ہے. اب واللہ عالم کہ کیا جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ روایات جو ہے وہ اوتھینٹک ہیں، یہ کون سی بات جو ہے وہ سچی ہے. بہرحال اس زمین پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان مہاجرین کو جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ دے دی، ان کو جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا تھا. اس کے نیکسٹ لکھتے ہیں، میں نیکسٹ لکھتی ہوں. وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا. وَأَرْضَهُمْ، زمین کا، سوری وہ نہیں آئے گا، أَرْضَهُمْ زمین کا، کہ وہ جو زمین ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لگی تھی، مال غنیمت جو بھی ہوگا وہ سب میں تقسیم کر دیا جائے گا. وَدِيَارَهُمْ، اور ان گھروں کا بھی، کیونکہ ان کے جو ہے وہ سب مال اسباب جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ ہاتھوں میں آئے تھے اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیسیژن، جو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیا گیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بھی اس عہد کو جو ہے وہ اس معاہدے کو جو ہے وہ پسند فرمایا تھا، اور انہوں نے بھی اس کی اجازت دی تھی. اور ان کا مال، ان کے مال، وَأَرْضَ اللَّهِ، وَأَرْضًا لَمْ، اور زمینیں نہیں، سوری اور زمین نہیں، تَطَئُوهَا، جس پر تم پاؤں رکھتے ہو. یا تم نے اس پر پاؤں رکھا. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے
اللہ اللہ کلی شین قدیر، اللہ کلی ہر چیز پر، اللہ پر ہر چیز قدیرن قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ آیت نمبر 27 لاسٹ آیت آج کے لیکچر کی، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینیں، ان کے گھر مال و اسباب، ہر چیز جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دی، وہ زمین پر بھی جس پہ تم نے قدم رکھا، اور اس کے علاوہ بھی مدینہ میں تمہیں رہنے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ زمین دی، اور نہ صرف جو ہے ان کے سارے مال و اسباب جو مکہ میں تھے اور جو مدینہ میں تھے وہ بھی تمہارے ہاتھوں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر و قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی جو ہے ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں۔ یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے، نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ یہاں تک اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بھی بات آپ کو جو ہے مشکل لگی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔